کہانی میں کوئی تو رد و بدل کر کہانی میں کوئی تو رد و بدل کر کہ میرا مرنا ابھی بنتا نہیں تھا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا، اور یہ شخص جو گیا ہے یہ پورے شہر کو نہیں، پوری دنیا کو ویران کر گیا ہے۔ میں بالی ووڈ بہت کم دیکھتا تھا، لیکن میں جب بھی دیکھتا تھا، جس وقت بھی دیکھتا تھا، تو جیسے ہی یہ بندہ سکرین پہ آتا تھا میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ پھر وہ چاہے کسی بھی کریکٹر میں ہوتا تھا، چاہے وہ سنجیدہ ہو، فنی ہو، ایکشن ہو، جس کریکٹر کا بھی وہ کرتا تھا تو چہرے پہ اسمائل رہتی تھی کہ یار کیا پختگی کے ساتھ یہ اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ شوبز انڈسٹری کے ایسے دیکھیں کہ جنہوں نے اتنی عزت کمائی ہو، اتنا نام کمایا ہو۔ بالآخر موت تو برحق ہے، لیکن ان کا جانا واقعی ابھی بنتا نہیں تھا۔ عرفان خان میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے، عرفان خان، جو آج ہم میں نہیں ہے۔ بے شمار فلمیں انہوں نے کی ہیں، بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں۔ ایک دفعہ پاکستان بھی آئے ہیں وہ کمرشل شوٹ کے لیے۔ ہماری بدقسمتی کہ اس وقت ملنا نہیں ہو پایا، حالانکہ ہم ایف ایم میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہی فاصلے پہ تھے، لیکن بدقسمتی کہ ہم زندگی میں ایک بار بھی مل نہ سکے۔ چانس تھا لیکن شاید اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا۔ کینسر کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، اور بے تحاشا جنگ لڑی، مضبوط ارادوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن بات وہی ہے کہ موت تو برحق ہے، پتہ ان کو بھی تھا، پتہ سب کو تھا۔ اور رمضان کریم میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویسے ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم جب بھی کوئی رمضان میں جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ موت ہوتی ہے، شہادت کی موت اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کی جو فلمیں تھیں، بیشتر فلمیں، ان میں پاکستانی ایکٹر ہیں صبا قمر، ہندی میڈیم میں ان کے ساتھ کام کیا۔ آج ان کے بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بیان جاری کیے ہیں کہ ایک اچھا دوست ہم نے کھو دیا۔ پاکستان کے کئی سیلیبریٹیز ہیں، پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا، اور ایک ایسا ستارہ ایک دم سے ایسے بجھ جائے گا، کس کو علم تھا۔ اللہ ان کی فیملی کو صبر دے۔ میری تاثرات صرف یہ ہیں کہ عرفان خان ایک ہی تھا، ایک ہی تھا اور ایک ہی تھا۔ نہ اس جیسا کوئی آیا تھا اور نہ ہی اس جیسا کوئی آ پائے گا۔ دوسری بڑی موت جو ہوئی ہے لندن کے اندر، ڈاکٹر میمونہ، پاکستانی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر میمونہ، ان کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اور ڈاکٹرز تھیں، وہ ڈاکٹرز کے ساتھ میڈیکل سٹاف میں وہ ورک کر رہی تھی کرونا پر، ان کو بھی کرونا ہوا، اور وہ بھی کرونا سے جنگ لڑتے لڑتے اپنی جنگ ہار گئیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان دونوں شخصیات کو ہم دل سے سلوٹ کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا اہم مدعا ہے، اہم ٹاپک ہے، جو کہ میں نے آج پورا دن نیوز سے لیا ہے، کچھ سوشل میڈیا سے لیا، کچھ نیوز سے لیا، قادیانی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے اور کافر رہیں گے، کافر مریں گے۔ پھٹکار ان پہ صرف کافروں والی ہی رہے گی۔ معاملہ یوں ہے کہ بھٹو صاحب نے تو ان کو صرف آئین میں ترمیم کی تھی، اور آئین میں آئین کے مطابق ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا، لیکن آج عمران خان نے اس پہ
ایک مہر لگا دی ہے، ایک ٹھپا لگا دیا ہے۔ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان سوشل میڈیا یا کچھ میڈیا پہ کہ جی اب اس کو اقلیت بنا دیا گیا ہے تو اب اس کو اس کے حقوق بھی دینے پڑیں گے، جو یہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا، ان کی مسجدیں تعمیر ہوں گی، ان کی اذانیں ہوا کریں گی، یہ ہوا کرے گا، وہ ہوا کرے گا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کو اقلیت تصور ضرور کیا گیا ہے، لیکن ان کو کیا حقوق دینے ہیں پاکستان میں، کیا نہیں دینے، وہ آئین کے مطابق ہوگا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کیونکہ اس کو جو اقلیت تصور کیا گیا ہے وہ دوسری اقلیتوں کی طرح اس کو تصور نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہندو ہیں، اور بھی ہیں، سکھ ہیں، کرسچنس ہیں، جیسے ان اقلیتوں کو تحفظ دیے جاتے ہیں، حقوق دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی حقوق مانگا ہے تو اس پہ پہلے قومی اسمبلی میں بحث ہوگی، پھر سینٹ میں بحث ہوگی، پھر صدر کے پاس آرڈر جائے گا، پھر اس کو فراہم کیا جائے گا، اگر ان دو جگہ سے اپروول ہو گئی تو۔ دوسرے نمبر پہ ان کو کبھی بھی قومی اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کا کوئی بھی نمائندہ قومی اسمبلی میں نہیں آ سکتا۔ جس نے یہ پوری رپورٹ نہیں پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائے اور پوری اس کی ایکچوئل رپورٹ پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کیا کام کر دیا۔ اب یہ ہوا کیوں؟ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کوٹا، حج کوٹا منگوانا تھا تو سعودی عرب سے لسٹ مانگ لی کہ آپ نے اس دفعہ ہمیں 10,000 کا کوٹا اضافی دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کا سالانہ جو کوٹا آتا ہے 18,000، وہ تو 18,000 جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے کچھ اور ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور جب پاکستان کے مختلف جو دوسرے لوگ آتے ہیں، چلو فرقے کی بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ تو وہ الگ ہی طریقے سے ایک الگ مذہب کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان سے لسٹیں مانگ لی۔ جب لسٹیں مانگی گئی تو پتہ چلا کہ پچھلے 4 سے 6 سالوں کے اندر 16,000 کے قریب لوگ جو ہیں، تقریباً پر 3 منتھ کے حساب سے، مطلب 3 مہینوں میں 16,000 لوگ یہ مسلمان کارڈ کھیل کے اور جاتے تھے مکہ مکرمہ میں حج عمرہ کے لیے۔ یہ مسلسل اتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بات ان کو بولی کہ جی قادیانی ہیں، ان کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سعودی عرب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ جو حج پالیسی آنے والی ہے، یہ جو اس پہ آپ یہ کام کر دیں کہ آپ ان کو اقلیت تصور کر دیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ اقلیت ہیں۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے علماء کرام سے بحث کی، علماء کرام کو بلوا کے ان سے پوچھا کہ ہم اقلیت تصور کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ جو یہ بنے ہوئے ہیں نا، جن کو سمجھ نہیں آ رہی، جو ناقص العقل ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی اب ان کو حقوق دینے پڑیں گے، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا۔ اور بھائی تھوڑا عقل سے کام لے لو، تھوڑا صبر سے کام لے لو۔ جذبات ہر انسان کے ہوتے ہیں، جذبات ہمارے بھی ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاید مجھ سے زیادہ اس معاملے میں حساس ہوگا۔ ہر مسلمان ہی اس بارے میں حساس ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس معاملے میں حساس ہے، حساس تھا اور حساس رہے گا۔ لیکن آپ ان پہلوؤں کو بھی تو سمجھو، ان پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلو کیا ہیں، اصل میں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بولا کہ یہ جو کوٹا ہم آپ کو دیتے ہیں یہ تو 16,000 تک تو ادھر نکل جاتا ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے یہ کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ ہم ان کو بطور اقلیت تصور کریں گے کمیشن میں۔ تو ان کو جو ہے وہ غیر مسلم تصور کر دیا گیا ہے، ان کو اب غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ پہلے صرف تصور کیا جاتا تھا کیونکہ بھٹو صاحب نے تو صرف آئین میں ان کو کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے تو پکا ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب پکا ٹھپا جب لگا ہے، اب ان کے جو شناختی کارڈ ہوں گے، شناختی کارڈ پہ ان کے باقاعدہ لکھا جائے گا اقلیت، مسلمان نہیں لکھا جائے گا، یعنی مذہب جو ہے وہ مسلمان نہیں لکھا جائے گا، مذہب جو ان کا لکھا جائے گا وہ قادیانی لکھا جائے گا۔ اب قادیانی جب لکھا جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ مدینہ میں نہیں جا سکتے، اور پھر وہ مکے میں نہیں جا سکتے، پھر وہ حج عمرے پہ نہیں جا سکتے۔ تو اس پہ اصل نقصان کس کو ہوا ہے سب سے زیادہ؟
اصل نقصان سب سے زیادہ قادیانیوں کو پہنچا ہے، اگر کوئی سمجھ کے دیکھے تو اس بات کو. لیکن ہوائی تیر ہیں، سب چھوڑ رہے ہیں جی اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قادیانیوں کی حکومت تھی، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ قادیانیوں کا ساتھ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. اللہ نے عمران خان صاحب سے یہ کام لینا تھا. جو لوگ کہتے تھے کہ قادیانی قادیانی ہے اور قادیانیوں کی سرپرستی ہے اس کے اوپر، آج اسی شخص نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک سچا اور پکا عاشق رسول ہے. اس نے قادیانی کو، پاکستان اب جب تک رہے گا، رہتی دنیا تک، اب وہ پکے پکے کافروں میں شمار ہو گئے ہیں. یہ تبدیلی آئی ہے اگر کوئی سمجھ کے دیکھے تو. لیکن ناقص العقل لوگ جنہوں نے صرف تنقید ہی کرنی ہوتی ہے، وہ کہاں یہ سمجھیں گے چیزیں. اگر وہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یار اصل میں معاملہ کیا تھا، کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کس بنا پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں تو بہت خوش ہوں اس فیصلے سے. ہاں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جس دن قادیانیوں کو مذہبی لحاظ سے، میں بار بار کہتا ہوں، جس دن قادیانیوں کو مذہبی لحاظ سے پاکستان میں اتنے رائٹس مل گئے کہ وہ اذانیں کھل کے دے سکتے ہیں اپنی، وہ اپنی مساجد تعمیر کر سکتے ہیں، جس دن یہ اعلان متوقع ہوا یا یہ حقوق ان کو متوقع ہوئے، تو میں پہلا شخص ہوں گا جو عمران خان کے خلاف کھڑا ہوں گا. میں پہلا شخص ہوں گا جو پی ٹی آئی کے خلاف کھڑا ہوا ہوں گا، اور ان کی مسجدوں کو جا کے گرانے میں پہلا شخص میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. لیکن خدا را اس کو سمجھ کے دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک کام ہوا ہے، کتنا بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے عمران خان صاحب نے. اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے اور کافر رہیں گے. ہمارا بھی ایمان ہے قادیانی کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.